کے عذاب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی تارک الصلاۃ ہو، نماز کا تارک ہو، نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ نماز نہ پڑھنے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم لا کر رکھی ہے۔ کون جہنم؟ وہی جہنم جہاں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، وہی جہنم جہاں پینے کے لیے پیپ ملے گا، یہ وہی جہنم جہاں پینے کے لیے جہنمیوں کے پسینہ ملے گا۔ وہ جہنم کس کے لیے ہے؟ بے نمازیوں کے لیے بھی ہے، جو نماز کو ترک کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا اعلان اللہ فرما رہا ہے۔ جہنم کے اندر اور جنت میں جو جائیں گے انہیں باتیں ہوں گی۔ جنتی پوچھیں گے، اے جہنم والو، تم جہنم کیسے آ گئے؟ تو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، کیا ہوا؟ جہنم کیوں آ گئے؟ جہنم کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، ہم نماز سے کوتاہ تھے، نماز پڑھا کے تھے، ہمیں عذاب مل رہا ہے۔ جہنمی سے پوچھا جائے گا، یہ جنت والے پوچھیں گے کہ اے میرے دوست، اے میرے بھائی، تم جہنم کیسے آ گئے؟ تمہیں کون سا عمل لے آیا؟ وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز میں ہم کوتاہ تھے، نماز سستی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون، اللہ فرماتا ہے کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے نماز سستی کرتے ہیں، نماز کوتاہی کرتے ہیں، ویل ہلاکت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ الْعِبَادُ خَلْقًا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ثُمَّ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان انبیاء کے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے، پیدا ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دیا، نماز ضائع کر وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور خواہش کی پیروی کی، خواہش کی، نفس کی پیروی کی، دل میں آیا وہی کیا، دل نے چاہا وہی کیا، دل کو پرواہ نہیں کیا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، رسول کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَخَلَقَ الْعِبَادُ خَلْقًا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اس ایسے دانشی پیدا ہوئے کہ نماز کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور شہوات کی پیروی کی، خواہشات کی پیروی کی، من کی پیروی کی، دل کی پیروی کی، اور جو ہے اللہ ماتا ہے قبل گیا، لوگ گئی جائیں گے، ایسے لوگ گئی میں جائیں گے۔ گئی کیا ہے؟ جہنم کا وادی ہے۔ گئی کیا ہے؟ جہنم کا درجہ ہے۔ گئی کیا ہے؟ جہنم کو ایک جو ہے پلیس جگہ ہے۔ تو وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو جہنم جائیں گے، جہنم میں جانے کی وجہ یہ نہیں ہوگی نماز کو ترک کریں گے، نماز کو چھوڑنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، ہر معاملے میں دین کی اتباع کی جائے، دین کی پیروی کی جائے، شرک سے بچا جائے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم میں تو ایسے ہیں جو شرک سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن بہت لوگ ایسے ہیں جو رسول کی مخالفت میں پکڑے جائیں گے۔ ہم رسول کی بات کرتے ہیں، رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، گرچہ وہ شرک نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے یہاں رسول کی بات پائی جاتی ہے، ان کے یہاں ایسے اعمال پائے جاتے ہیں جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ جیسے میں باہر کہتا ہوں، اب کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کہنا چاہیے، حق بولنا چاہیے تو دنیا مخالف ہو جائے۔ جیسے ہمارے سماج کے اندر ایک چیز یہ بڑا رائج ہے کہ ہمارے یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے، یہ بدعت ہے، اللہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی نہیں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں 2 بیوی آپ کا انتقال ہوا تھا، نبی 3 بیٹے کا انتقال ہوا ہے آپ کے حیات میں، زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی لمبی فہرست ہے ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن کوئی ماں کا لال ہے جو ثابت کر سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کے مرنے پر قرآن خوانی کیا گیا ہو؟ لیکن میں کہتا ہوں کوئی نہیں ہے، کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن کی تعداد لاکھوں سے اوپر ہے، لاکھوں پر تعداد ہے، ان میں سے کسی نے قرآن خوانی کیا ہو؟ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے بدعت ہے، ایسا کرنے والے ایسا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ان کی نمازیں جو کہ معمولی عمل نہیں ہے، بابا میں کہتا ہوں کہ وہ عمل، وہ چیزیں انسان کے عمل کو کھا جاتی ہے، ہمارے انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہے، بدعت بھی ہے۔ بدعت ایک ایسا عمل ہے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، خون نماز پڑھ رہا ہے، نمازوں کی لگا رکھے ہیں، لیکن اس کا عمل بدعت ہے، شرک ہے، اس کا عمل اللہ کا قبول نہ ہوگا۔
اگر عمل تھوڑا ہی ہے، اگر عمل کم ہی ہے لیکن شرک سے پاک ہے، بدعات سے پاک ہے، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت داخل کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، غلطی کوئی پاک نہیں ہے سوائے انبیاء کے ذات ہی ایک ایسی ذات ہے کہ معصوم کا خطا ہے، ورنہ سب غلطی کرتا ہے، ہم ہوں یا آپ ہوں، مولوی ہوں یا پھر عام آدمی ہو، عالم ہو جاہل ہو، سب غلطی کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے اگر میرے پاس میرا بندہ اس حال میں آئے کہ اس نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ گناہ کو پھیلایا جائے، زمین پر جائے، جو شرک نہیں کیا اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اگر باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ مثال دیتے ہیں کہ اگر جیسے ایک آدمی کہیں سفر کر رہا ہے پورے قافلے سے کہیں جا رہا ہے اور قافلے سے بھٹک جاتا ہے، اس کے تمام آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک آدمی ہے جو قافلے پیچھے رہ جاتا ہے اور اسی ہاتھ میں دیکھتا ہے کہ سب لوگ چلے گئے ہیں، میں اکیلے پڑ گیا ہوں، وہ تھک جاتا ہے اور آرام کرنے کے لیے ایک دیگ نیچے بیٹھ جاتا ہے کہ تو آرام کرتا ہوں، اپنے گھوڑے کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہاں پہ کچھ چلے گا، اپنے اونٹ کو چھوڑ چلے گا، جیسے اور نیچے پر بیٹھتا ہے، نیند آ جاتی ہے، تھکا مار نیند آ جاتی ہے، جب نیند ٹوٹتی ہے دیکھتا ہے کہ میرا گھوڑا جس پر سارا سامان تھا، جس میں میرے کھانے کا سامان تھا، وہ گھوڑا غائب ہو گیا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ گھوڑا کو تلاشتا ہے، کہیں نہیں ملتا ہے، کدھر جا رہا ہے نہیں ملتا ہے، اب سمجھتا ہے اب تو میں مارا گیا، چونکہ یہ جنگل ہے، صحرائی علاقہ ہے، یا کوئی انسان نہیں بستا ہے، کس سے پانی مانگوں گا، کس سے کھانا مانگوں گا، وہ سمجھتا ہے اب میں ہلاک ہو گیا، مر گیا، وہ زندگی نابود ہو جاتا ہے اور اس امید میں کہ مر جاؤں گا، پھر دوبارہ آ کے وہیں لیٹ جاتا ہے۔ پہلے بھوک تلاشا ہے، گھوڑا نہیں ملا ہے، پھر دوبارہ آ کے لیٹ جاتا ہے، پھر جب لیٹتا ہے اب اس کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے کہ میرا وہ گھوڑا جس پر سارا جو سامان تھا وہ گھوڑا میرے سامنے حاضر ہے، تو خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں رب ہوں، خوشی میں اتنا چور ہو جاتا ہے، خوشی میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، الٹا بول دیتا ہے، تو یہ بول رہا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے میں بندہ ہوں، لیکن خوشی میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس چیز میں اتنا جو ہے گھر سے آگے بڑھ جاتا ہے، وہ بول اٹھتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جتنا خوشی اس آدمی کو اپنے گھوڑا کے ملنے سے ہوئی ہے اس سے زیادہ خوشی بندہ کی توبہ سے ہوتی ہے، کہ بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ خوشی ہوتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اچھا انسان وہ ہے جو توبہ کرے، غلطی ہونے کے بعد توبہ کرے، یہ اچھے انسان کی پہچان ہے۔ غلطی کے بعد توبہ کیا جائے، استغفار کیا جائے، ایک مومن کی علامت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے خیر الخطائین التوابون، سب سے اچھا گنہگار وہ ہے توبہ کرنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بات دوسری ہوتی جا رہی ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدعت ایک ایسا عمل ہے انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اور کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے حضور میں اس حال میں جائے کہ اس کے اعمال تھوڑے ہوں، اعمال کم ہوں، اس کے جو ہے اعمال کا جو ہے اعمال کے ترازو کم ہو، لیکن وہ شرک سے پاک ہو، بدعت سے پاک ہو، چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، ایسا کرے اور بدعت سے شرکیات سے بچے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بچائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا